بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی دجال سے ملاقات ہوئی، اور اس واقعے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے روایت کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں فلسطین کے رہنے والے تھے اور نصرانی مذہب سے تھے۔ ان کے اجداد میں ایک نام دار کا آتا ہے، اس نسبت سے یہ داری کہلائے۔ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ملک شام میں تھا۔ میں کسی ضرورت سے شام سے نکلا تو رات ہو گئی۔ میں نے کہا آج رات اس وادی کے بڑے جن کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب سونے لگا تو ایک پکارنے والے نے کہا اللہ کی پناہ لو، اس لیے کہ جن اللہ کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دیتے۔ میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن کر مبعوث ہوئے ہیں۔ ہم نے مقام ہجون میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، اسلام قبول کیا اور ان کی اتباع کی۔ پس تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب العالمین کے رسول ہیں ان کے پاس جاؤ اور اسلام لے آؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں معبد میں گیا اور راہب کو رات والی بات بتائی۔ راہب نے کہا جنوں نے تم سے سچ کہا، وہ حرم سے نکلیں گے اور ہجرت کی جگہ بھی حرم ہوگی۔ وہ خیر الانبیاء ہیں، ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ 9 ہجری میں آپ اور آپ کے بھائی نعیم اپنے خاندان کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آخری غزوے تک شامل رہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زمین پر غالب کرے گا، تو مجھے بیت اللحم کی میری بستی عنایت فرمائیے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمائی اور اس کی سند لکھ دی اور کہا اس بستی کو فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ دستاویز لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دستاویز دیکھی اور فرمایا میں خود اس کا شاہد ہوں، اور پھر وہ بستی ان کے حوالے کر دی۔ وہ بستی آج تک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہے۔ جن 4 صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں قرآن پاک جمع کر لیا تھا، ان میں تمیم داری بھی شامل تھے۔ تمیم داری جب شام سے مدینہ آئے تو اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور تھوڑا سا تیل بھی لیتے آئے۔ مدینہ پہنچ کر قندیلوں میں تیل ڈال کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کر دیا۔ اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کو روشن پایا تو دریافت فرمایا کہ مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے، ان کو دعائیں دی اور فرمایا اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں تمیم سے اس کا نکاح کر دیتا۔ اسی وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبد المطلب نے اپنی بیوہ صاحبزادی ام المغیرہ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مجلس میں ام المغیرہ سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منادی کو سنا، وہ نماز کا اعلان کر رہا تھا۔ میں نماز کے لیے نکلی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے عورتوں کی صف میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا
میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا، میں اس سے خوش ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا، آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر جو شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روکے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا، دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا، وہ کب نکلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عمارتیں مضبوط و مستحکم بنائی جانے لگیں گی اور عورتیں نامحرموں کے لیے زینت کرنے لگیں گی۔ میں نے کہا، جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟ فرمایا، جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا کرنے لگیں۔
میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ ارشاد فرمایا جب میری امت نبیذ کے بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تمیم داری مدینہ سے فلسطین چلے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اراضی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی تھی وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا انتقال شام میں ہوا اور فلسطین کے قریب بیت جبرین میں آپ کی قبر ہے۔ آپ کی وفات 40 ہجری میں ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔